ایٹم بم سے نہیں ہے جتنا منشیات سے ہے۔ یہ وبا اس قدر پھیل گئی ہے کہ اب اس کو روکنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وبا میں ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ شامل ہے۔ کروڑوں نوجوان منشیات کا شکار ہے، منشیات میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارے اگلے مقرر اسی حوالے سے اپنی بات پیش فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں، بہت ہی پرسوز انداز میں آپ قیامت کا منظر سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں آتے، یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے، کہ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سچ کہا ہے شاعر نے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز دروں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے عورتوں کے مقام و مرتبے پر بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاذ ریاض موسیٰ ملباری صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مردوں کے لیے صرف ایک یونیورسٹی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے 9 یونیورسٹیاں تھیں جو امہات المومنین کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھیں، جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ 9 مدرسے تھے عورتوں کے لیے اور ایک مدرسہ تھا مردوں کے لیے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے جہاں عورتوں کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بات کی، وہیں ان کی ذمہ داریوں سے بھی ان کو روشناس کرایا، اس لیے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی، جہاں آپ کا مقام و مرتبہ جتنا ہی بلند ہوگا اسی کے حساب سے آپ پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، شیخ نے موضوع کا پورے طور پر حق ادا کیا اور موضوع کے ہر گوشے پر مفصل بحث کی۔ خیر و احسن الجزا۔ بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے بڑی مفید باتیں اور بہت ہی علمی باتیں کی، اور یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا دل توحید آشنا ہونا چاہیے، ورنہ حالت وہی ہوگی کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حاضرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں جماعت اہل حدیث پاچل جو ابھی چند گھروں پر مشتمل ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن الحمدللہ 6 بچے اور بچیاں مختلف جامعات سے فارغ ہو کر کے الحمدللہ دینی خدمات کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ میں سب کا باری باری نام لیتا ہوں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے پاس آ جائیں۔ اس بزم کے آخری خطیب کہ آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو، ایسا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا، اور خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ میں جماعت اہل حدیث کے ممتاز خطیب اور مقرر، جن کی ہزاروں تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، 10,000 صفحات الحمدللہ آپ تالیف کر چکے ہیں، میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موضوع اتباع سنت اور اس کے تقاضے پر گفتگو فرمائیں۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ۔ اے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے، یہ حال ہے ہمارا۔ حضرات، ابھی تک آپ اس بزم کی بہت ہی محترم شخصیت فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی اور مفید بیان سن رہے تھے۔ احمد فراز نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے بات کر کے دیکھی، لیکن نتیجہ یہ رہا کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ حضرات، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اساطیر الاولین ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اب یہ کنٹمپریری نہیں ہے، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانا ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یہ ہمارے ماحول کو سوٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس ماحول میں یہ حکم تھا، لیکن آج کے ماحول میں ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے انتہائی خوبی اور باریک بینی کے ساتھ
بڑی ہی دقت کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ ماحول کچھ بھی ہو، افراد کچھ بھی ہوں، لوگ کچھ بھی ہوں، لیکن جب حتیٰ کے بعد کہا گیا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث آ جائے، رسول اللہ کا کوئی قول آ جائے، پھر اس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں اور کسی چوچرا کی حاجت نہیں، اور اس وقت انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹ کر کے چلے گا، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے، لیکن اس کا انجام جہنم رکھ دیں گے، اور جہنم بے شک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آج اس پروگرام کا خلاصہ یہ رہا کہ احترام انسانیت کس طرح سے ہے، اور اس انسانیت کے فخر اور سید ولد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انسانیت کے لیے فخر ہے، اور انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری فرستاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور فرمودات اور تقریرات کو بالکل فالو کیا جائے اور ان کی اتباع کی جائے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ حاضرین دیکھیے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج کی یہ بزم اسی پر عمل کرنے کے لیے سجائی گئی تھی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ معروف ہی میں سب سے پیچھے ہے۔ سب سے پہلا معروف جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا وہ تھا اقرا کا، یعنی تم پڑھو، لیکن ہم تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اسی طرح سے جیسا کہ شیخ نے کہا کہ سب سے بڑا معروف جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے، اور توحید کی دعوت و تبلیغ میں آج ہم پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی دو بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم سب سے پہلا معروف جو اقرا کا تھا اور سب سے بڑا معروف جو توحید کا ہے، ان دونوں میں ہم پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔